أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے زمین. زمین ہمارا خوبصورت سیارہ ہے. زمین وہ سیارہ ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں. یہ نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے اور اب تک کے علم کے مطابق واحد ایسا مقام ہے جہاں زندگی ممکن ہے. زمین نہ صرف انسانوں کا گھر ہے بلکہ لاکھوں اقسام کے جانداروں کی آماج گاہ بھی ہے. اس کی فطری خوبصورتی، متنوع ماحولیاتی نظام اور وسائل اسے ایک انمول نعمت بناتے ہیں. زمین کی ساخت مختلف پرتوں پر مشتمل ہے اور زمین کی سطح کو بر اعظموں، کانٹیننٹ اور سمندری اوشنز میں تقسیم کیا گیا ہے. 7 بڑے بر اعظم اور 5 بڑے سمندر زمین کی جغرافیائی ساخت کو تشکیل دیتے ہیں. زمین پر زندگی کی موجودگی کے لیے کئی عوامل اہم ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ سائنس، جس میں ہم زمین پہ بات کریں گے. زمین ہمارا خوبصورت سیارہ اور زمین ہمارا مسکن ہے. زمین پر زندگی ہے. زمین کی فضا پہ بات کریں گے، پانی پہ، زمین کی گردش پہ. سبحان اللہ، اسلامک پرسپیکٹیو میں انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمین یا رب العالمین. تو ہم جو ہے قرآن اور اسلامک پرسپیکٹیو میں زمین پہ کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے. زمین کی پوری سائنس. تو قرآن میں تمام علوم ہیں، سائنس بھی ہے. 1400 سال پہلے جو آج سائنس بتا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. زمین ہمارا خوبصورت سیارہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نارتھ پول، ایکویٹر، ساؤتھ پول وغیرہ جو آپ پڑھتی آئی ہیں اسکول میں، کالج میں. تو اور زمین، ہاؤ مینی پلانٹس آر دیر، کتنے سیارے ہیں؟ دیر آر 8 پلانٹس ان دا سولر سسٹم. سولر سسٹم میں، نظام شمسی میں 8 پلانٹس ہیں، 8 سیارے ہیں، جس میں آج ہم ارتھ پہ، زمین پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو آل عمران آیت نمبر 190 میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں آیات پہ پہلے بات کریں گے کیا نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں، آیات شرعیہ اور آیات کونی. 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، شرعیہ اور کونی. ٹھیک ہے. شرعیہ اور کونیہ. تو آیت شرعیہ تو سب کو پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات ہمیں دے دیے ہیں. قرآن تو راہ ہدایت ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس میں ساری شریعت ہے، تمام اوامر ہے کہ کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے، اور تمام نواہی ہے کہ کس سے رکنا ہے. تو ایک بندہ مومن قرآن جب پڑھتا ہے تو وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اور آیت کونیہ وہ ہیں جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ کائنات کی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے، ان میں غور و فکر کرنا کائنات میں. اسی لیے اس کو آیات کونیہ کہتے ہیں. جیسے سورج، چاند، ستارے، جنگل، سمندر، جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت. اور ایک بندہ مومن جب کوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو، جیسے خوبصورت پھول دیکھ لیا، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کیا، تو ارے او بلیک
کالے کلر کا گلاب یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لی تو کہتا ہے سبحانک ما خلقتا ھذا باطلا، ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، آپ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، آپ پاک ہیں، یا صرف سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت کونیہ ہے۔ تو آج ہم اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے کی تخلیق ہے، قدرتی مظاہر ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں سے ایک نشانی زمین پر ارتھ پہ ہم بات کریں گے۔ تو زمین ہمارا خوبصورت سیارہ ہے اسلامک پرسپیکٹیو میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے متعلق، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کافر لوگوں نے یہی نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم میں ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں نا، کہ سب ملے ہوئے تھے پھر ایک دھماکہ ہوا اور الگ الگ ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زمین ہمارا مسکن ہے، ہماری رہنے کی جگہ ہے۔ زمین ہمارے نظام شمسی یعنی ہمارے سولر سسٹم کا ایک اہم اور منفرد سیارہ ہے، پلانٹ ہے، جو سورج سے تیسری پوزیشن پر واقع ہے۔ یہ وہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، اور یہی چیز اسے دیگر تمام سیاروں سے، پلانٹ سے ممتاز کرتی ہے۔ زمین کی سطح، فضا، پانی، حیاتیات اور قدرتی وسائل سب مل کر اس سیارے کو زندگی کے لیے نہایت موزوں بناتے ہیں۔ تو ہم ساری چیزیں نا قرآن کی آیات سے اللہ دیکھیں گے، پروف کریں گے زمین کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو غور سے آیات کو سنیے۔ قرآن مجید میں کئی آیات میں زمین کی اہمیت اور اس کو انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ المومنون 17، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے رزق کا سامان بنایا۔ رزق نہ ہوتا فوراً بھوک لگتی، صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں تو فوراً فجر پڑھتے ہیں تو ناشتہ، روزہ رکھتے ہیں تو فوراً سحری، فوراً کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس زمین میں رزق کا سامان ہے، کتنی عمدہ و انواع قسم کے ہم جو ہے رزق کھاتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو زمین پہ زندگی ہے، رزق کا سامان ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ سورۃ الملک آپ ہر رات کو پڑھتی ہیں۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا ہے تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے پھرتے رہو اور اس کی روزیاں کھاؤ۔ کتنی مطیع و فرمانبردار ہے، فرمانبردار، چپ بچھی ہوئی ہے، اس پہ ہم چلتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، ہائی رائز ٹاورز بناتے ہیں، اور جو ہے اس پہ کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، اس پہ بڑے بڑے وہیکلس ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، ایک مال بردار جو ہے ٹریلرز ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان، کھانا پینا، ہماری ضروریت کے دوسرے سامان، کس طرح یہ بچھی ہوئی ہے، کتنی پست و مطیع فرما بردار ہے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے۔ اور ہمارے مردے بھی اس میں دفنائے جاتے ہیں، ورنہ تو اگر زمین کے اندر نہ دفنائے گئے ہوتے، زمین میں خصوصیت نہ ہوتی تو زمین رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ مردوں کو کے گلنے سڑنے سے سب سے پہلے دماغ گلتا سڑتا ہے، زمین میں سرانڈ کی سی بو ہو جاتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے آپ دیکھیں۔ تو آج ہم آیت کونی میں سے ایک نشانی زمین پہ غور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے پتا ہے آپ سبحان اللہ کہتی جا رہی ہیں، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 164 بقرہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحار بما ینفع الناس، آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیتا ہے، اور وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق
اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کو اس میں یکجا کر دیا گیا، جو کسی اور آیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش نمبر 1، جن کی وسعت اور عظمت محتاج بیان نہیں ہے۔ نمبر 2، رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ ہم بور بھی ہو جاتے ہیں نا، اب پچھلے دنوں گرمیاں تھی، چھوٹے دن تھے، گھنٹے گھنٹے میں اذان ہوتی تھی، خوش بھی ہوتے تھے کہ جلدی جلدی اذانیں ہوتی، کبھی وہ بھی ہوتا تھا ارے ابھی تو میرا کام نہیں پورا ہوا اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور اذان ہو گئی، ابھی تو کچن میں یہ کرنا تھا۔ تو بور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ لمبے دن کر دیتے ہیں۔ اب آج کل ہم خوش ہو رہے ہیں، بڑا لمبا دن ہے، پھر تھوڑے دنوں میں اس سے بور ہو جائیں گے تو سردیاں آ جائیں گی، چھوٹے دن ہو جائیں گے۔ نمبر 3، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کتنی ہو رہی ہے نا سمندر کے ذریعے بھی۔ نمبر 4، بارش جو زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بارش نہ ہو تو کھیتی باڑی کھیت کھلیان نہیں ہوتے، جو ہے ایک دم سفوکیشن ہوتا ہے، حبسہ ہو جاتا ہے، تو بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 5، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ جانوروں سے گوشت نکلتا ہے، اس سے دودھ سے گھی، پنیر، چیز، کتنی چیزیں ہم بناتے ہیں نا، کریم۔ نمبر 6، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، باور بھی اور غیر باور بھی، مشرقی مغربی بھی اور شمالی جنوبی بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ نمبر 7، بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے میری بہنوں؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تبدیل میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ شرک کرنا، بدعت کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، البقرہ 29۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمام چیزیں ابھی ذکر ہو گیا سارا۔ سورۃ الجاثیہ 13، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، سب ہمارے لیے مسخر ہے، جیسا چاہے ہم استعمال کریں۔ جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ متی کر دیا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہماری خدمت پر معمور کر دیا ہر چیز کو، اور ہمارے منافع اور ہماری معاش، ہماری روزی سب انہی سے وابستہ ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، بارش، بادل اور ہوائیں وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب رحمت اور فضل خاص ہے ہم پر۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، البقرہ 22۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ زمین کیسا فرش ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے سورج کے گرد گھومتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گھوم رہی ہے، کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، بالکل ساکت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں پتہ۔ ہاں، جب زلزلہ آتا ہے اللہ نہ کرے، والکینوز اور زلزلہ ارتھکویک آتا ہے، تو 1 منٹ کا، کچھ سیکنڈ، منٹ کا سیکنڈوں کا بھی آ جائے تو بندہ ہل جاتا ہے کہ ارے ہماری تو گھر ہل گیا، ہماری زمین ہل گئی۔ اور آسمان کو چھت بنایا، اب ہماری چھتوں کے لیے آپ دیکھیں پلرز ہیں اور پتہ نہیں کتنا سریا اور کتنا لوہا استعمال کیا جاتا ہے، اور بغیر پلرز کے آسمان کو چھت بنایا، اور کبھی بھی نہیں گرا ہوا ہمارے اوپر آ کے، اور نہ ہمیں کبھی خطرہ ہوتا ہے، بغیر پیسوں کے، نہ ہم نے کچھ خرچ کرنا پڑا، بغیر پیسوں کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھت دی، زمین دی، فرش دیا، زمین کا سب کچھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹیو کینوپی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتها موردون۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زمین کی ساخت۔ زمین کی ساخت مختلف تہوں پر مشتمل ہے، جنہیں 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم اس سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، قشر زمین کا کرسٹ،
یہ زمین کی سب سے اوپری اور پتلی تہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، آپ کرسٹ پہ رہتے ہیں۔ پہاڑ، دریا، میدان اور سمندر اسی تہ پر موجود ہیں۔ اور اس پہ آیات دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ آیت ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، یعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈاوا ڈول ہونے سے محفوظ کر لیا، اور محفوظ کر لیا، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہے، یعنی زمین میں کشادہ راستے بنا دینے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیے، جس سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ایسے پکے روڈ اور تھوڑی تھے، تو پہاڑوں کے درے تھے، کچھ ایسی نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے نیچرل راستے تھے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مسالے اور مفادات حاصل کرتے تھے، راستوں سے اپنی روزی بھی کماتے تھے، سامان بھی لے جاتے تھے۔ النبا علم نجل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ بلا، کیوں نہیں اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتادا، ارشاد۔ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور پہاڑ ایسے جیسے کہ کیلیں، جیسے آپ کو فریم ٹھوکتے ہیں تو کیل سے ٹھوکتے ہیں نا کہ آپ کی دیوار سے گر نہ جائے، تو پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، تاکہ زمین جو ہے ساکن رہے، حرکت نہ کرے۔ سورۃ النمل 61۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں۔ دیکھیں پانی کا بھی ذکر آ گیا، سمندر کا بھی ذکر آ گیا۔ وجعلنا بین البحرین حاجزا، اور اس کے لیے پھر رواسیا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ پہاڑوں کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ نے پہاڑ بھی بنائے، پیچھے بھی ابھی ساری آیتوں میں پہاڑ کا بھی بڑا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایسے بھی سمندر ہیں جہاں کھاری اور میٹھا پانی ہے، اور آدھا وہ دو الگ کلر نظر آتے ہیں اس میں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، انٹرنیٹ پہ، اور لیکن وہ پانی ملتے نہیں ہیں، کھاری اور میٹھا پانی الگ الگ رہتے ہیں۔ اور کھاری پانی نہ ہو تو زمین پانی میں بدبو ہو جائے، اور چونکہ پانی کے جانور بھی مرتے ہیں نا، موت ان کو بھی آتی ہے، کلو من علیہا فان، جتنی چیزیں زمین پہ وہ تو فانی ہے، مرنا ہے، تو ان کے سلنے گڑنے کی وجہ سے بھی سمندر میں بو ہو جاتی۔ تو خاری پانی جو ہے، بین البحرین حاجزہ، اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی ہے، میٹھے اور خاری پانی کے درمیان، تو خاری پانی کی وجہ سے وہ بدبو بھی نہیں ہوتی ہے مرے ہوئے اور سمندری جانوروں کی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بل ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ یعنی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے زمین نہ ڈولتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا ہی ہے۔ اور پھر ایک اور آیت ہے الفرقان کی، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کروا، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے، یہ کبھی بھی ملتے نہیں، میٹھا اور کھاری پانی۔ اب ہم زمین کی سیکنڈ پارٹ، مینٹل، زمین کی ساختہ۔ مینٹل، یہ طے قشر زمین کے نیچے موجود ہے اور بہت زیادہ دباؤ اور درجہ حرارت کی حامل ہوتی ہے۔ یہاں پگھلا ہوا مادہ میگما پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ میگما پایا جاتا ہے، یہ تھکسٹ لیئر ہوتی ہے، آپ نقشے میں بھی اپنے یہ سلائیڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیئرز آف ارتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبا 17، علم نجل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اور یہ فرش کے نیچے ہی سب میگما اور ساری پیتل اور تانبا اور سونا اور ساری دھاتیں ہوتی ہے، یہ تھکسٹ لیئر ہوتی ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور پہاڑوں کے اندر سے ہی آتش فشاں لاوا پھٹتا ہے، اور زلزلہ اور بھونچال بھی آتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد تیسری لیئر زمین کی،
زمین کی ساخت، زمین کی نمبر 3 مرکز زمین کو، زمین کا اندرونی حصہ جیسے اندرونی اور بیرونی مرکز میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں لوہا، نکل جیسی دھاتیں موجود ہیں، اور یہ زمین کے مقناطیسی میدان کے قیام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سلائیڈ بھی۔ تو سورۃ زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو بھونچال اور والکینوز پھٹتے ہیں اور ارتھ کویک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، لیکن سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، نفخ میں پہلے سور پھونکا جائے گا نا، 3 نفخ ہوں گے نا، تو پہلا نفخ میں سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت بھی مردے باہر آ جائیں گے، ساری چیزیں باہر آ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ زمین باہر نکال کے پھینکے گی، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، اور اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے میں ہوگا، دوسرا بار جو نفخ میں سور پھونکا جائے گا، اس طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، دھاتیں وغیرہ۔ سورۃ الحدید میں اشارے باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لوہے میں بڑی قوت ہے، آپ بڑی بڑی مشینریز بنی جاتی ہیں، آپ کی ایسکیلیٹرز، آپ کے ایلیویٹر، اور بہت سی چیزیں، آپ کے ٹرین بنتے ہیں، ٹرین میں آپ کہاں سے کہاں چلتے ہیں۔ تو اور لوہا جو ہے کس کے لیے نرم کیا گیا تھا، آپ کو پتا ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے، اور سب سے پہلے جنگی لباس، لوہے کا آرمر جو ہم پہنتے ہیں نا، جسم پہ سینے پہ پہنتے ہیں آرمر، وہ اور اس میں کنڈے لگانا، یہ سند بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ کوئی آج سولجرز جو ہے آرمر نہیں پہنتے ہیں، اور اسکوٹر چلاتے ہوئے لوگ ہیلمٹ جو پہنتے ہیں، یہ قرآن میں دیکھے سب کچھ ہے، داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ بڑا سخت اور ہیبت ناک ہوتا ہے لوہا، اور اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکاف ہر جمعے کو پڑھتی ہیں، اس میں ذوالقرنین نے کیا فرمایا، آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ پھر اقالا آتونی افرق علیہ قطرہ، اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، تو لوہا اور پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا ذوالقرنین نے رحم اللہ علیہ نے، اور آجوج ماجوج جو کہ بہت تنگ کرتے تھے ایک قوم کو، پہاڑوں کے بیچ سے آتے تھے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ پاٹ دیا، اور سیسا پگھلائی ہوئی پہلی دیوار بنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ساری سائنس ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد زمین کی حرکات، زمین 2 بنیادی حرکات انجام دیتی ہے، محوری گردش روٹیشن، زمین اپنے محور پر تقریباً 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، جس کے نتیجے میں دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ الرحمن 5، الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، یعنی سورج اور چاند، یعنی نہیں، سورج اور چاند یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند پہلے نکل آیا، سورج نہیں نکلا، کبھی نہیں، دونوں جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نکلتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، یعنی سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے، سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے رات کو نکلا اور چاند صبح نکلا، اور جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور جو ہے نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اب آربٹ کی بات ہو رہی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔
سورج، چاند، اس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہیں، سب اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، ان کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آربٹ دیکھا ہوگا نا، سارے ستارے سیارے گھوم رہے ہوتے ہیں اس پہ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جو آربٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مداری گردش، ریولوشن، زمین سورج کے گرد 365 دنوں اور تقریباً 6 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، جس کے نتیجے میں موسم تبدیل ہوتے ہیں، یعنی گرمی، سردی، بہار، خزاں، ونٹر، سمر، فال، آٹم، سب موسم ہوتے ہیں۔ انبیاء 33 ارشاد باری تعالیٰ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش روزی کے لیے بنایا، اور سورج کو دن کی نشانی، چاند کو رات کی نشانی بنایا، تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جا سکے، جو انسان کی اہم ضروریات ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں یہ مدار، دیکھیں سارا، دیکھیں یہ آربٹ ہے نا، اس میں سب یہ سارے آگئے، یورینس، نیپٹیون، سیٹرن، جوپیٹر، مارس، وینس، ارتھ، مرکری، وہ کلن فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سائنس دیکھیں اب آج پروف کر رہی ہے جو قرآن نے پروف کر دیا 1400 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد سورۃ یونس 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، کیوں؟ تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ اب چاند ہو گیا عید کا، رمضان کا، اب ہمیں عید الضحیٰ آنے والی، اس کا چاند دیکھیں گے، تو اللہ نے منزلیں مقرر کی ہے، اور اسی سے ہم برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، یہ وہ دلائل ہیں، ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بار بار یہ ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو دانش رکھتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ عقل والی ہیں، قرآن کو پڑھتی ہیں، تو عقل کی بھی تیزی ہے نا، قرآن عقل کی تیزی ہے، اور قرآن کو پڑھنے والا چاہے کتنا بوڑھا ہو جائے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ بوڑھا نہیں ہوتا، یہ ذہنوں کو کھولتی ہے، یہ ظلمت اور اندھیرے اور تاریکوں سے نکالنے والی کتاب ہے، اس میں ہر علوم ہے، اور آج آپ اللہ کی توفیق سے سائنس پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، یعنی 12 مہینے تھے اسی دن سے جب اس سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی کوئی آج ہم نے 12 مہینے نہیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیا ہے 12 مہینے بنائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ زمین کی فضا، زمین کی فضا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، جن میں نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%، اور دیگر گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، آرگون اور بخارات شامل ہیں۔ فضا نہ صرف ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کرتی ہے، بلکہ سورج کی مضر شعاؤں سے بھی حفاظت کرتی ہے، یعنی یہ فضا جو ہوتی ہے، یہ ہوا جو ہوتی ہے، سورج کی بھی شعائیں جو ہوتی ہیں نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اس سے یہ زمین کی فضا حفاظت کرتی ہے۔ اوزون کی تہ بالخصوص الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتی ہے، جو انسانوں اور دیگر جانوروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا کام کرتی ہے زمین کی فضا۔ سورۃ الروم 48، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسط فی السماء کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، ریاح، ہوا کا، دیکھیں ہوا کا ذکر آ گیا، وہ اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، یعنی بادل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، کبھی چلا کر، کبھی ٹھہرا کر، کبھی طے بطے، کبھی دور دراز تک۔ یہ آسمانوں پر بادل کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بادلوں کا فرشتہ رعد ہے، اور ہمارے یہاں سے واٹر ویپرز، آبی بخارات اٹھتے، کوئی جیسے ایک بوٹل کو سپوز کریں،
ٹھنڈی بوٹل آپ نکالتے ہیں فریج سے فریزر سے، تو اس پہ بوٹل کے باہر بھی پانی ہوتا ہے نا، آبی بخارات ہوتے ہیں، یا شیشے کے برتن پہ، تو یہ آبی بخارات جو واٹر پیپرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک سائنٹیفک عمل ہے، اوپر اٹھتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، پھر وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پانی بادلوں میں بھر جاتا ہے، پھر وہ جو ہے رات جو ہے فرشتہ ہے، سورۃ الرعد آپ پڑھ کر چکے ہیں، وہ اس کو ہانکتا ہے، پکارتا ہے رات فرشتہ، بادلوں کا جو فرشتہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں وہاں اس پہ اس کو برسا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، یعنی ان کو آسمان پر پھیلانے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پانی کے قطرے ہوتے ہیں نا، کبھی اولے گرتے ہیں، یہاں تو آپ یہ موسم بہت اچھی طرح دیکھتی ہیں، اولے، سنو، رین، آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہیں اس آیت کو، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، جس سے بارش کی ضرورت مند خوش ہو جاتے ہیں۔ الکاف 45 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ ان کے سامنے دنیا کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے۔ پانی سے ہی اگتا ہے نا سارا سبزہ، ہم کھیتی باڑی، اناج، گندم، چاول، جو بھی ہمیں چاہتا ہے، جو، دالیں، دلیا، سب کچھ، اور سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ دیکھیں، تزروح ریاح، ہوا کا ذکر آ گیا، ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فضا میں پتے اور سب اڑ رہے ہوتے، تیز ہوا چلتی تو سب کچھ اڑ رہا ہوتا ہے، ہلکی مٹی اور پتے اور سارے جو اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایویڈینس آف آکسیجن، کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ آکسیجن ہوتی ہے تو ہوا میں، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ابھی سب ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا ایویڈینس، اس کا پروف کیا ہے کہ ہوا میں ہوتی ہے؟ سورۃ الیاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، فیضا انتم منہ توقدون، جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ یعنی سبز درخت جو ہوتے ہیں، ہرے ہرے درخت جو ہوتے ہیں، وہ ان سے وہ آگ بنتی، وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ سبز درخت کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن چھوڑتے ہیں، تو آکسیجن آگ کو سلگانے میں مدد کرتی ہے۔ آپ باربیکیو کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پنکھا جلتے ہیں نا، کچھ نہ کوئی گتا پنکھا کچھ بھی لے کے اس کو جلتے ہیں، اس کو آکسیجن دیتے ہیں، تو وہ آپ کا کوئلے اور آپ کا باربیکیو جو ہے، آپ کا وہ انگارہ بنتا ہے، آگ جلتی ہے۔ تو سبز درخت جو ہوتے ہیں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، جو آگ سلگانے میں کام آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس طرح ایک ٹرائنگل دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ دہن جو کمپنشن ہوتا ہے، اس میں حرارت ہے اور ایندھن شامل ہے، اور سورہ یاسین کی آیت میں بتایا گیا کہ سبز پودے اس کو جلانے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ سبز پودوں یا سبز درختوں میں کلوروفل ہوتا ہے، اور جہاں کلوروفل ہوتا ہے فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، آکسیجن فوٹو سنتھسس کے عمل سے تیار ہوتی ہے، اور آگ کو بھڑکانے کے لیے اسی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سبز درختوں سے آگ بھڑکتی ہے، تو کیونکہ وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، اور رات کو درخت کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، اسی لیے ہم رات کو، بچوں کو اکثر سنا ہوگا، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو روکتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو جانے نہیں دیتے۔ کہاں نہیں جانے دیتے؟ درختوں کے نیچے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ایک بات، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑیں گے تو وہ اچھی نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں تو آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں نا، اور ایکسیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، ہم منع کرتے ہیں درختوں کے نیچے اور باہر نکلنے سے، یہ ہم منع کرتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں لے لو، باہر کھیل رہے ہوتے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے والدین کہتے تھے کہ اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شیاطین اور جنات جو ہے وہ اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چھوڑتے ہیں، تو اس لیے ہم درختوں کے نیچے نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ہوا، فائر، ہیٹ اور فیول، وہ ہوا چھوڑتے ہیں آکسیجن، جس سے ہوا سے آگ سلگانے میں آکسیجن ہمیں مدد کرتی ہے، اور وہ گرمی اور ہمارے لیے فیول بن جاتی ہے، جس سے ہم باربیکیو اور سارے کھانے وانے چولہے پہ پکاتے ہیں۔
सूरत वाक़या रात को पढ़ती हैं। अफ़रअयतुम अन्नार अल्लती तूरून, अच्छा ज़रा ये भी बताओ कि जो तुम आग सुलगाते हो, अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नाहनुल मुनशिऊन, उसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम इसके पैदा करने वाले हैं। कहते हैं अरब में दो दरख्त हैं, मर्ख और आफार, ये दोनों से टहनियाँ लेकर उनको आपस में रगड़ा जाए तो उससे आग के शरारे निकलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं पानी। ज़मीन पर पानी, ज़मीन की सतह का तकरीबन 70% 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। उसमें समंदरों, दरिया, झीलें और ज़ेर ज़मीन पानी शामिल है। पानी ज़मीन के लिए नहायत ज़रूरी अंसर है। वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाई अंजलनाहु मिनस समाई, उनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं और उससे ज़मीन का सब्ज़ा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है, जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया है। और हम भी पानी से, एक नुतफ़े से, बूंद से पानी की पैदा हुए हैं। सबको मालूम है ना ये बात, हमारी पैदाइश भी। ज़मीन पर ज़िंदगी, ज़मीन पर ज़िंदगी के बेशुमार बेशुमार अक़साम मौजूद हैं। इंसान, हैवानात, परिंदे, मछलियाँ, दरख्त, पौधे, खुरदूनी जानदार और दीगर जानदार इस इस सैयारे को, हमारे कुर्रा अर्ज़ को, हमारे प्लेनेट को रंगीन और मुतहर्रिक बनाते हैं। ज़िंदगी के लिए मुनासिब दर्जा हरारत, पानी, ऑक्सीजन और खुराक का मौजूद होना ज़रूरी है, और ये सब ज़मीन पर मयस्सर है। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ा फ़िल अर्द, वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया। वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, वक्त मुकर्रर है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रात, व फिल अर्दि क़ितुन मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन आनाबिन व ज़रुन व नख़ीलुन व सिनवानु व गैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन, और ज़मीन में मुख्तलिफ़ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं, एक दूसरे के करीब और मुत्तसिल, यानी ज़मीन का एक हिस्सा शादाब और ज़रखेज़ है, खूब पैदावार देता है। उसके साथ ही ज़मीन शोर है, जिसमें किसी किस्म की भी पैदावार नहीं होती। कुछ ज़मीन का हिस्सा ज़रखेज़ है, फर्टाइल है, कुछ बैरन है, जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है। और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं, और खजूरों के दरख्त हैं शाखदार, और बाज़ ऐसे हैं जो बेशाख हैं। और फिर सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इसी तरह अल्लाह की मार्फत होती है ना, बार बार अल्लाह हर नेमत पे कह रहे हैं कि अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो ये सारी अल्लाह की मार्फत हो रही है कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं हमारे लिए पैदा किया। यानी ज़मीन भी एक, पानी भी, हवा भी एक, लेकिन फल और गल्ला मुख्तलिफ़ किस्म, और उनके जायके और शक्लें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। क्या होता है ना, बाज़ दफ़ा कुछ फल बहुत मीठे होते हैं और कुछ जो है मीठे नहीं होते, मज़ेदार नहीं होते। जैसे अमरूद आजकल आए हुए हैं तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, मीठे भी हैं और नहीं भी है, हालांकि पानी भी वही है, हवा भी वही है, सब कुछ एक है, लेकिन अल्लाह की मर्जी। तोहा अल 20, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महादन वसलका लकुम फ़ीहा सुबुलन व अंज़ला मिनस समाई मान, उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और उसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर बरसात की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। देखिए फिर निशानी आ गई, रास्ते, आसमान, ज़मीन, बरसात। और फिर अब सूरतुन नहल है, उसको गौर से सुने, यह तो आपका होमवर्क है। इसमें बहुत सी नेमतों का ज़िक्र है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि ज़मीन रहने के काबिल है, ज़मीन हमारे लिए है, ज़मीन में हमारे लिए रिज़्क है। हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई मान लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हुम शजरुन फ़ीहि तुसीमून, वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते हो, और उसी से
उगे हुए दरख्तों को तुम अपने जानवरों को चराते हो, उसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक उन लोगों के लिए तो उसमें बड़ी निशानी है और गौर व फिक्र करते हैं। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल कमरा वन्नुजुमा मुसख्खरातुम बिअमरिह, उसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया और सितारे भी उसके हुक्म के मातहत हैं। यकीनन उसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद है। अल्लाह अफला ताकिरून, या अल्लाह ही हमें अकल वाला बना दे। अफला तदब्बरून, या अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे। बार बार अल्लाह ताला पुकार पुकार के कह रहे हैं, अफला तशुरून, क्या डोंट यू परसीव, क्या तुम शऊर नहीं रखते। अल्लाह, अल्लाह ये कुरान हमारे हलक से उतर जाए, अल्लाह आपकी मार्फत हो जाए, आपकी मार्फत के लिए, आपको खुश करने, आपकी गुर्बत के लिए हम आज आपकी निशानी पे इस जमीन पे गौर कर रहे हैं, और कितनी ही निशानियां हैं, कितना गौर व फिक्र है, और इतनी उम्रें हो गई ऐसे ही जा रहे हैं इस दुनिया से, कुरान को ही ना जाना ना समझा, दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली, मास्टर्स हो गए, बैचलर्स हो गए, आईटी हो गए, एक किताब नहीं पढ़ी। हमें तौफीक दे दे, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, जिनसे आप राजी हैं और जो आपसे राजी हैं उनकी तरह हो जाए। इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, तमाम सहाबा कराम जैसे हो जाए, जिनको पता था कि किस लिए नाजिल हुई आयत, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, जिनके अमल जिनके अमल कुरान थे, जो चलता फिरता कुरान थे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बटन भी खुला रखे खुतबा दिया तो इब्ने अब्बास सुन्नतों पे चलते थे, बटन भी खुला रखते थे। इलाहुल आलमीन आपके वजू का पानी भी नहीं गिरने देते थे। और भी बहुत सी चीजें तरह तरह के रंगो रूप की उसने तुम्हारा हमें तौफीक दे दे, अल्लाह हमें ऐसा बना दे साहबा कराम जैसा। अल्लाह बार बार पूछ कह रहे हैं कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, मार्फत है आपकी, अपनी मार्फत अता फरमा दिए। और बहुत सी चीजें तरह तरह के रंगो रूप की उसने तुम्हारे लिए जमीन पर फैला रखी है। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है, बेशक। और दरिया भी उसने तुम्हारे बस में कर दिए कि तुम उसमें निकला हुआ ताजा गोश्त खाओ। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरियन, उसमें से निकला हुआ ताज़ा गोश्त खाओ। और हमारी तरी भी कितनी अच्छी होती, हम तरी को कहते हैं हमारे कोरमे पे, हमारी निहारी पे, हमारे सालन पे, जो रेड रेड तरी घी की और हमारी तेल की ऊपर आ जाती है, उसको दम देते हैं बाकायदा कि ऊपर तेल आ जाए, तरी आ जाए। और यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं ताज़ा गोश्त, वो भी हम भी ताज़ा ही पाया, खुश होते हैं कि देखो मेरा सालन कितना अच्छा, ऊपर रेड रेड तरी आ गई। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेशी में हम सब कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोग, कि तरी आ गई। लहमन तरियन, ताज़ा गोश्त खाओ। मिन्हु हिलियतन तलबसूनहा, और उसमें से अपने पहनने के जेवरात निकाल सको। और तुम, और क्या होता है कि समंदर से मूंगी, मोंगरे, मोती और कितने हमें जो है सारे पत्थर मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती है, जेवरात जिनसे हम बनाते हैं, किसी से एमरल्ड, रूबी और पर्ल, और पहन के जाते हैं। आज मैंने लाल पहना है जोड़ा तो मैं रूबी पहनूंगी, आज मैंने वाइट पहना है तो मैं पर्ल का पहनूंगी। और कितने अच्छे लगते हैं ना, औरतों को तो पहनना भी चाहिए, इतने खुश होते हैं कि आज मैंने वाइट ड्रेस के साथ वाइट पर्ल पहना है, आज मैंने फिरोजा लेपीस पहना है ब्लू के साथ। तो जेवरात निकाल सको। तुम देखते हो कि कश्तियाँ उसमें पानी चीती भी चलती हैं, और कश्तियाँ भी चलती हैं, इधर से उधर सामान जाता है, और लोग भी सफ़र करते हैं। मुझे भी याद है, मैं बहुत छोटी थी तो इंडिया से हमने सफ़र किया था, पाकिस्तान आए थे 3 दिन, और कराची वाले जानते होंगे केमाड़ी पे जो है आटकर है हमारा, जो है सी पोर्ट है, वहाँ हम उतरे थे। और फिर आज मैं सोचती हूँ, इतने आराम से हम लोग आ गए, मुझे जो है फौरन जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम याद आ गए। जो है असाबे हूद जो थे, मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम, के उन्होंने जब समंदर में बैठे तो पानी, कश्ती में बैठे तो कश्ती बहुत भारी हो गई, बहुत भारी हो गई। तो कश्ती वालों ने कहा कि किसी एक को निकलना पड़ेगा, लगता है कोई अपने आका से, कोई गुलाम जो है भाग के आ गया। और यूनुस अलैहिस्सलाम से लफ्जिश हो गई थी, नबी तो मासूम होते हैं, गुनाह नहीं होते। अल्लाह ताला ने फरमाया था तुम्हारी कौम मानती नहीं है तो उन पे अजाब आएगा। उन्होंने कहा अजाब तो आने वाला है, मैं निकल जाता हूँ।
جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بتا دیتے ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تب نکلتے ہیں۔ وہ کہنے کہ عذاب تو آنے والا ہے، میں نکل جاتا ہوں۔ جا کے کشتی میں سوار ہوئے، بھاری ہو گئی، تو وہ اتنے ایماندار، اتنے نیک زار نبی تھے، تو ان کو پتا تھا کہ میں نکلا آ گیا ہوں اللہ کے حکم کے وجہ، تو کہا کہ وہ سمندر میں کود جائے، تو سمندر بھاری ہو گیا، تو دوسروں کو تو وہ نقصان نہیں دے سکتے تھے، وہ کود گئے۔ اب مجھے ان پہ حیرت ہو رہی ہے کہ سمندر کا اندھیرا، ہاں، اور رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کو ان کو، مچھلی کو اللہ نے حرام کیا تھا ان کے جسم کو کھانا، صرف اس نے نگل لیا تھا۔ پھر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا دیکھیں، ذکر کا کتنا، پچھلے درس میں ہمارا ذکر تھا نا، ذکر کی بات، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ذکر نہ کرتے تو وہ للب صفی ہے، اس میں رہتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یا اللہ، یہ کشتی ہمیں ڈبو بھی سکتی تھی، میں اتنی بڑی نہ ہوتی اتنا ہونا، تو مجھے خوف آیا، پھر اللہ کی رحمت پہ بھی وہ آیا کہ کشتی میں 3 دن کا سفر، کتنا میرا بچپن اور ایک بچپن کی یادیں بہت اچھی ہوتی رہا، اور مجھے یہ خوف بھی آتا رہا، میں نے کہا ان کے ساتھ کیسی بیتی، کیسے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اور ہم خیریت سے آ گئے۔ تو کشتیاں اس میں پانی چیتی بھی چلتی ہیں، اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو شکر گزاری بھی کرو، یا اللہ ہم شکر گزار کریں گے، شکر گزاری کریں گے کہ یہ موقع دیا، چلیں شکر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلمتی۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نالے اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو، اور علامات، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون؟ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ دوسرے بت مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، دوسرے تو نہیں پیدا کرتے۔ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ واقعی جو ہم ناشکریہ کرتے ہیں، نعمتوں کو پھینک دیتے ہیں، کھانے ہمارے اتنے اتنے ہوتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں شادیوں میں ادھر ادھر، اور پلیٹیں بھر کے پھینکتا ہے، تو باقی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو ایک ایک چیز کو پکڑنے لگے، اور کتنے گناہ تو ویسے ہی اللہ بخش دیتے ہیں، پکڑتے نہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے بارے میں قرآن کی آیات، قرآنک آیات آن اینیملز، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون، کو گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی بنے، وہ ہمارے لیے زینت ہے۔ ان کی کھال سے ہم کوٹ بناتے ہیں موٹے موٹے سردیوں کے، اور جو ہے باقی پھر ہم ان کے دانتوں سے وہ بنتی، کنگیاں بنتی ہیں، برشز بنتے ہیں، کافی چیزیں بنتی ہے۔ تو کھالوں کو تو ہم دے ہی دیتے ہیں جیسے ہی قربانی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر قربانی کرتی ہوں تو ظاہر ہے وہ ادارے ہوتے ہیں، ان کو ہم فون کر دیتے ہیں، آپ لوگ بھی، میں بھی، وہ لے جاتے ہیں۔ تو کھال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کھال بہت کام آتی ہے، اور سواری کے لیے کام آج جو ہے ہمارے ملکوں میں ہڑتال ہو جاتی ہے جب، تو تو یہ جانور کام آتے ہیں، گدھا بھی، اور گدھے پہ، اور گھوڑا گاڑی پہ بھی، اور گھوڑا گاڑی کا تو رواج بہت ہے کراچی میں، کچھ تفریح گاہوں پہ آج بھی ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں دے دی، ہمیں علم نہیں تھا کہ گاڑیاں ہوں گی، کارز ہوں گی، لینڈ کروزر، رینج روورز ہوں گے، ٹرینیں ہوں گی، بسیں ہوں گی، فلائٹس ہوں گے، ایروپلینز ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتا دیا، اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کو علم تھا اس لیے بتا دیا۔ اس کے بعد فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سانپ وغیرہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور یہ جو ہے اونٹ، گھوڑا، بکری، بھیڑ 4 پیروں پہ چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، سب آپ تو جانتے ہیں۔ اور پرندے چرند، مرغی، بطخ وغیرہ 2 پیروں پہ چلتے ہیں، اور سوان جو ہوتی ہے وائٹ والی، کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا۔ اس کے بعد پہاڑوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم قرآن میں، پہاڑوں کا ذکر، ماؤنٹینز ان دا قرآن، مانٹیز انڈا کا علم نجل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی۔ تو یہ پہاڑوں پہ تھی۔ اب سمندر کو دیکھ لیتے ہیں، سمندروں پر آیتیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ سمندر پہ آیت
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ، یہ تو پہاڑ پہ ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے۔ اس کی تفصیل میں بتا چکی کہ پہاڑوں کو کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ سی زندہ قرآن میں سمندروں کا ذکر، اس پہ آیات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ہی ریلیز دا ٹو سیز، اس کے بعد بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے، اس کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ الگ نہیں ہوتے۔ کھاری کے بھی میں نے فائدے بتا دیے کہ سمندر میں بونی ہوتی مرے ہوئے جانوروں کی بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زمین اور ماحولیاتی مسائل، اور اس کے بعد ظلمات فی البحر لجین، یا مثل ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، اور سمندر پہ نیچے نیچے بہت اندھیرے ہیں جو ڈائیورز نیچے تک جاتے ہیں، اور نیچے سے ہی وہ سب مونگے موتی سیپیاں وغیرہ سب ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں زمین اور ماحولیاتی مسائل۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے ترقی کے نام پر زمین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، جس کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، مطیع بنایا، ہم نے اس کی قدر نہ کی، جنگلات کی کٹائی کی، لکڑی کو اتنا کاٹتے ہیں کہ جنگلات ختم ہو گئے ہیں، اور آلودگی ہو گئی ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو بہت ضائع کرتے ہیں، سب زمین کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی زمین کی حفاظت نہ کی تو آنے والے وقت میں اس پر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اور اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت بھی ہے زمین پہ فساد پہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعملیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو خشکی سے مراد انسانی آبادیاں، اور تری سے مراد سمندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب جگہ سمندری راستے اور ساحلی آبادیوں میں ہیں آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہ بالا ہو جاتا ہے، اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا اطلاق معاشی اور سیاحت پر بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، قتل و خونریزی عام ہو گئی ہے، اور جہاں کوئی اسکالر دیکھا صحیح بات سچی بات کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاکستانی ایک اسکالر ہیں جو جن کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو یوٹیوب پہ بند کر دیا، کیونکہ وہ آج کل جو حالات ہیں اس پہ پہلے سے باتیں تفسیروں کے ذریعے بتا کے چلے گئے، اس کو بھی مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور ان ارضی و سماوی آفات پر بھی ان کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبیہ نازل ہوتی رہتی، جیسے قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ کیوں آ رہا ہے؟ گناہ ہے، مطلب یہ کہ فساد ہے زمین پہ، مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی جانب پھر جاتا ہے، اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف اور دہشت، سلب و نہب اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور کتنا خوف ہے، دہشت ہے ارتفاع۔ دیکھیں غزہ کے مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ مسلمان خش و خاص کی طرح ابھرے، کبھی کون سا ملک کو ستایا جاتا ہے مسلمانوں کو، کبھی کون سے ملک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی بھی نازل ہوتی ہے، مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہو، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو، انصاف ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ یہ ہمارا پوائنٹ جی، وہاں پہ کیا ہوگا؟ امن و امان کا نزول ہوگا، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کو قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اسے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 40 روز بارش ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کی ایک حد کو قائم کر دو۔ یعنی اگر 40 روز بارش ہو تو کتنی کھیت و خلیان کھل جائے، پولوشن ختم ہو جائے، حبس ختم ہو جائے، کتنے فائدے ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی ایک حد کو قائم کر دو۔ تو میں تو ایز اے عورت مثال لیتی ہوں حجاب کی، اگر آپ مخلوط پارٹیاں نہ رکھیں، عورت و مردوں کو الگ الگ بٹھائیں، مجھے بھی توفیق دے، ابھی ایک شادی میری بھی باقی ہے، بچوں کی شادیوں پہ تو میں زندہ ہوں گی کہ نہیں، وہ شادی میرے لیے آزمائش نہ بن
بن جائے۔ تو اگر ہم مرد عورت کو الگ الگ بٹھائیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں 100 گنا جو ہے خواہش زیادہ رکھی ہے۔ تو وہ آ کے کیسے کہتے ہیں فلاں کی، اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اپنی بیوی سے منعرف ہو جاتے ہیں، فلاں کی بیوی خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی پتلی ہے، دبلی ہے، ایسے بال ہے، ایسے وہ ہے۔ تو دیکھیں اس حد کو اگر ہم قائم کر دیں کہ ہم ہماری بیٹھکیں الگ کر لیں، تو کتنے بڑے فتنے سے ہم مردوں کو بچا لیں، اپنے مردوں کو اور اپنے گھروں کو بھی بچا لیں جہاں ایسے گھروں میں فساد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زمین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو آیتیں بھی دیکھیں، زمین محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ذمہ دار شہری بننا ہوگا، درخت لگانا ہوگا، پانی اور بجلی کا بچاؤ کرنا ہوگا۔ نل کھلے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے، پاٹ میں کسی میں پکانے کے لیے پانی بھر رہے ہیں، بہہ رہا ہے، نل نہیں بند کرتے ہیں۔ اور بجلی بھی خوب جلاتے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں جلایا کریں۔ آلودگی کم کرنا ہے، پلاسٹک کے استعمال سے گریز کرنا ہے، اور قدرتی وسائل کا دانش مندہ استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس پہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ سورۃ الروم کی تو ہم نے پڑھ چکے ظاہر الفساد، اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا منافق لوگ، بربادیاں مچاتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، زمین میں فساد نہ ہو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی چیز میں حد میں رہیں، کھانا پینا بھی اسراف نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ کھاتے پیتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کو یہ کر دیا۔ اور ہمارے ملکوں میں تو ذرا سا کچھ ہو گیا تو بسیں جلا دیں، درخت توڑ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، آفس جلا دیے، ایمبیسیاں جلا دی، وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ الشعراء 132 سے 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ کتنی اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں۔ نبی ہم نے سارا پڑھا کہ پھیلا دیا، زمین کو مسخر کر دیا، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، اس وجنات وعیون، باغات سے اور چشموں سے۔ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی یہ سب بتا کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اولاد دیے، باغات دیے، چشمے دیے، تم ناشکری کرتے ہو، تو مجھے تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو اللہ سے کہتی ہوں اللہ میرے بچوں نے بھی ناشکری کی تھی تو ان کو ہدایت دے، اور میں نے بھی ناشکری، مجھے معاف کر دے۔ میں تو بچوں کی طرف سے بھی معافیاں مانگتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ نعمتوں کا غلط استعمال اور ناشکری تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جسے ہم ماحولیاتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلی کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوتے؟ وَإِن تَعَدُّوا، میرے ساتھ پڑھے وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، مجھے پتہ ہے میوٹیڈ ہے، وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گن کے بتائیں ذرا، کچھ بھی نہیں گن سکتے، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہزار ہے کہ لاکھ ہے کہ ملین ہے کہ ٹرائیبلین ہے، بے شمار ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، یوم ذن تحدث اخبارہا، سورۃ الزلزال میں اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، سارے مردوں کو نکال باہر کرے گی، کس نے کیا کیا، کس نے نقصان کیا، کس نے اسراف کیا، کون حدوں سے تجاوز کر دیا، کس نے حرام کمایا، کس نے حرام کھایا، کس نے سلینڈر کیا عورتوں پہ، معصوم بے گناہ عورتوں پہ، کس نے غیبت کی، کس نے چغلی کی، کس نے کس کو کیا نقصان پہنچایا، تو سب بتا دیا جائے گا۔ زمین قیامت کے دن اپنے اپنے گواہی دے دے گی۔ اور اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینک دے گی، لوہا پیتا تانبا مردے سب کچھ جتنا کچھ ہے، سونے کی کانیں، نمک کی کانیں، سب کچھ، اور ہماری خبریں بھی دے دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا، یہ تو مطیع و فرما بردار تھی، میں تو اس پہ چلتا تھا، اس پہ
بڑے بڑے ٹاورز بنائے ہوئے تھے، اور اگر زمین کی جو بیچاری معصومیت اور اس کا مطیع و فرما برداری دیکھنا ہے تو نیو یارک کے سب وے کو دیکھیں۔ میں نے لندن کا بھی دیکھا ہے اور جگہوں کو بھی دیکھے، پیرس وغیرہ، لیکن سب جگہ کے اچھے، سب اپنے اپنے لحاظ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن نیو یارک سب وے از ونڈرفل، اس کو دیکھیں کتنا ہے اور کتنا لمبا ہے، اور کہاں سے کہاں تک پورے شہر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، زمین بیچاری، اور کتنا ڈیپ ہے وہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ زمین کو درپیش خطرات، ماحولیاتی، زمین کو درپیش خطرات، ماحولیاتی آلودگی، انسانی سرگرمیوں میں سے زمین کی فضا، پانی اور زمین آلودہ ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جنگلات کی کٹائی جو بہت کاٹتے ہیں، درختوں کے بے تحاشا کٹائی سے ماحول پر نیگیٹو اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے فرنیچر کے لیے، لکڑی کی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن بیجا اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کو اس طرح کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کی حفاظت ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری کہ زمین کو محفوظ بنایا جائے، درخت لگائیں، جنگلات کی کٹائی سے گریز کریں، پانی، بجلی اور دیگر وسائل کا استعمال احتیاط سے کریں، آلودگی کو کم کرنے کے لیے صاف توانائی کے ذرائع اپنائیں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ زمین کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع نہ کریں، آلودگی سے بچیں، پلاسٹک کا کم استعمال کریں، قدرتی وسائل کی حفاظت کریں۔ تو اب کنکلوژن کیا ہے، رزلٹ کیا آیا؟ زمین صرف ایک خلاصہ، زمین صرف ایک سیارہ نہیں بلکہ ہمارا پیارا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اور آنے والی نسلیں ایک خوبصورت، صحت مند اور محفوظ ماحول میں زندگی گزاریں۔ لیکن یہ جو کچھ ہم نے پڑھا، یہ کلو من علیہا فان الا بوجہک الکریم، زمین میں جو کچھ ہے، جتنا ہم برت رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اولاد، بچے، نعمتیں، درخت، کھیت کھلیان، سمندر، پانی، جہاز، گاڑیاں، جو کچھ ہم برت رہے ہیں، بے شمار چیزیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ ختم ہونے والی ہے، کلو من علیہا فان، ہر ایک فانی ہے، اور جو ہے صرف اللہ وجہ کریم کی ذات باقی رہے گی، اللہ عز و جل کی ذات باقی رہے گی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے، اور سب فانی ہو جائیے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر کہ اور دنیا کی زندگی ہے، ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی وقت غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور آج کل تو جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ اللہ سے جڑنا چاہیے، بہت زیادہ، اس وقت ایسے حالات ہیں، بہت زیادہ استغفارات کریں، جہاں استغفارات ہو رہے ہوتے ہیں، ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں بچے اور بوڑھے ہوتے ہیں، وہاں اور جو ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، تو بہت زیادہ استغفارات کریں، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور نعمت کی ناشکری ناقدری نہیں کریں۔ آج تو ہم نے صرف ایک نعمت پڑھی، اس کے تو 5-6 سیشن جا سکتے ہیں، لیکن چلیں ہم نے مین پوائنٹ ایک سیشن میں کر لیا، اور پھر سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی اس نعمت کا۔ صرف زمین کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں اتنی نعمتیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنات عرشی و مداد کلماتی، اس کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جائیں، اللہ کو مت بھولیں، نمازیں اپنے وقت پہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور اسراف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا، سنا، سمجھا، اللہ کی معرفت، اس کی قربت حاصل ہو ہمیں، اور جو ہے اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس کی معرفت اتنی حاصل ہو جائے، اور اتنا ہم ڈرنے والے ہوں کہ اللہ کی حدودوں کو نہ توڑے۔ حدود کی بات کی نا کہ ولا تصرفو، انشاءاللہ۔ اللہم، تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کے درس میں ضرور تشریف لائیے، سیٹرڈے کو انگلش میں ہوگا ہمارا، تو ضرور آپ لوگ، کیونکہ انگلش وہ میں بھی، اردو تو ہمیں آتی نا، تو یہ ٹرمنالوجیز جو ہے نا، وہ جو ہے سارے مفسرین جو ہوتے ہیں ٹرانسلیشن، تو اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے قرآن کی۔ چلے آپ میں سے کوئی اس ٹاپک پہ کوئی بات رکھنا چاہے تو بات رکھیں، کون کہے گا کچھ اس پر؟ کیسا لگا آپ کو؟ اللہ کی معرفت کیسی لگی؟ اللہ کی نعمتوں کا کو آپ کو کیسا لگا؟